العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدگی سے متعلق ایک حدیث پیش کی، اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی افضلیت، آپ کی سرداری اور شفاعت سے متعلق چند احادیث ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور ان کے تراجم بھی پیش کریں گے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے قبر سے میں ہی اٹھوں گا، نیز سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی. مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث پاک میں دیکھیے کہ قیامت کے دن تمام انسانی کمالات و صفات اور تمام تر عظمتوں اور ان کا مظہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. اس دن مخلوقات میں سے نہ کسی کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوگا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ذات سرداری اور سربراہی کی سزاوار قرار پائیں گی. یاد رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں جہاں میں تمام لوگوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں قیامت کے دن کی قید اس لیے لگائی کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور برتری کا ظہور کسی بھی شخص کے اختلاف اور عناد کے اظہار کے بغیر ہوگا. دنیا میں تو بہرحال مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، عناد بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ بلند رکھیں گے. صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ سید اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنی قوم پر تمام صفات حمیدہ میں سبقت لے گیا ہو، اور یوم القیامہ سرداری کو قیامت کے دن کے ساتھ اس لیے مقید کیا گیا کہ کمال سرداری کا ظہور انسانوں پر تب ہوگا کہ سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ قیامت میں جمع ہوں گے، لہذا سرداری کی تکمیل قیامت میں مکمل ہوں گی. یہ توضیح ہوئی صاحب توضیحات کی، اور اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی آپ سے وہ صاحب مظاہری کی. تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی سرداری اور آپ کی فضیلت و برتری ہر جگہ بہرحال قائم ہے. آگے کی روایت فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا، اور جنت میں دروازہ سب سے پہلے جو شخص کھٹکھٹائیں گا یعنی کھلوائیں گا وہ بھی میں ہی ہوں گا. قیامت کے دن امت محمدیہ کی تعداد کی کثرت کے بارے میں پہلے ایک حدیث گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام جنت کی مجموعی تعداد کا 2/3 حصہ ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی اتباع پیروی کرنے والوں کی کثرت اس کی فضیلت و برتری کا باعث بنتی ہے. اور بچوں دیکھو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے. کیوں کہ ائمہ فقہ میں سے انہی کا مسلک زیادہ رائج ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام کے فروع احکام اور مسائل میں انہی کے پیروکار ہیں. اور اسی طرح سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ فن قرأت میں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بلند تر کیوں ہے؟ اس لیے کہ فن تجوید و قرأت میں ان کے پیروکار زیادہ ہیں. اس حدیث پاک کی روح سے صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ طبعاً
یعنی قیامت میں متبعین اور پیروکار سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اب اس کی وجہ لکھتے ہیں، دیکھیے بہترین بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن عالم کے لیے ہادی ہے۔ تو جب تک کائنات باقی ہے قرآن باقی ہے، جس سے لوگ اسلام کی طرف آتے رہیں گے۔ اور اس باب کی ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے طبقے میں آئے، تمام انسانوں کے سردار ہوئے ہیں، آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے شفاعت آپ کریں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں دائمی اور ابدی معجزہ دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو ایسا رعب اور دبدبہ دیا گیا جس سے 1 ماہ کی مسافت تک دشمن رعب اور دبدبہ پڑتا ہے۔ پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، مٹی کو آپ کے لیے طہارت تیمم کا ذریعہ بنا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ غرض کہ اس طرح کے بہت سے فضائل اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے ہیں، اور صاحب مشکات اور بخاری شریف میں بڑے فضائل و مناقب پیغمبر علیہ السلام کے ہیں۔ ہم نے مختصراً یہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ مختصر بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد پھر روایت ہے، جیسے ہم نے ابھی دروازہ کھلنے کے متعلق بات کہی تو حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ان لا افتح لاحد قبلك رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنہ، جب قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا، تو جنت کا نگہبان یعنی رضوان کہے گا کہ تم کون ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تب نگہبان کہیں گا مجھ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث پاک میں مذکور ہے کہ سب سے پہلے دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے حدیث پاک آ رہی ہے شفاعت سے متعلق۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنة لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد رواہ مسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، یعنی اپنی امت کو جنت میں داخل کرنے کی یا اہل جنت کے مراتب درجات کی ترقی کی سفارش سب سے پہلے میں کروں گا۔ انبیاء میں سے جتنی تصدیق میری کی گئی ہے اتنی کسی کی نہیں کی گئی۔ لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، اتنی کسی کی نہیں گئی، یعنی میری نبوت رسالت کی تصدیق کرنے والوں اور مجھ پر ایمان لانے اور رکھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح امتوں کے مقابلے میں میری امت سب سے بڑی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کی تصدیق صرف ایک مرد نے کی۔ فیقول الا رجل، فرماتے ہیں وان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امتی الا رجل واحد۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور صاحب توضیحات نے بھی اس کی طرف ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فی الجنہ، یعنی یہاں فی کا حرف تعلیل کے لیے، یعنی ای اول شفیع لاجل الجنت ای لدخولها،
اور ما صدق تو یعنی ما مصدریہ یعنی ای مقدار تصدیقی، جتنی تصدیق میری کی گئی اتنی کسی نبی کی نہیں کی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کے معجزات وقتی تھے، جب نبی دنیا سے اڑ جاتا تو ان کے بعد ہدایت کا سامان نہیں رہتا، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی معجزہ دیا گیا جو قیامت تک برقرار رہیں گا، اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام کے ختم نبوت سے متعلق حدیث پاک ہے جس کا ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی سی ہے، یعنی جیسی ہے جس کے در و دیوار نہایت شاندار اور عمدہ ہوں، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، اور جب لوگ اس محل کے گرد پھر کر عمارت کو دیکھیں تو عمارت کے شان و شوکت اور دور و دیوار کی خوشنمائی انہیں حیرت میں ڈال دے، مگر ایک اینٹ کے بقد اس خالی جگہ کو دیکھ کر انہیں سخت تعجب ہو، پس میں اس اینٹ کی جگہ کو بھرنے والا ہوں۔ اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے اور انبیاء و رسول کے سلسلے کا اختتام مجھ پر ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ پس میں ہی وہ اینٹ ہوں، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، پس میں ہی وہ اینٹ ہوں جس کی جگہ خالی رکھی گئی تھی، اور میں ہی نبیوں کے سلسلے کو پائے اختتام تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا، اور تشریحات میں بہرحال مختصر کلام ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے رسول اور نبی بھیجنے کا جو سلسلہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں آیا ہے اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی طریقے سے، نفسیاتی پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی ایک مثال کے ذریعے، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے دنیا میں جتنے اور دیگر رسول آئے وہ خدا کی طرف سے جو شریعت، آئین ہدایت، علم و دین اور پیغام و احکام لائے، ان کے مجموعے کو ایک ایسا محل تصور کرو جو نہایت شاندار، مضبوط، پختہ اور دیدہ زیب ہو، لیکن اس کی دیوار میں ایک اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، اور وہ خالی جگہ کسی ایسے شخص کی منتظر ہو جو آ کر اس کو پر کر دے اور اس خالی جگہ کے نقص کو پورا کر کے محل کی تعمیر کا سلسلہ ختم کر دے۔ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنے والے انبیاء کی بعثت، ان کے لائے ہوئی شریعت و ہدایت اور ان کے تبلیغ و ارشاد کے ذریعے دین کا محل گویا تیار ہو چکا تھا، لیکن کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، اور وہ کسر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پوری ہو گئی۔ اب نہ خدا کا دین ناقص ہے، نہ شریعت حقہ غیر مکمل ہے، اور نہ شریعت حقہ غیر مکمل ہے، اور نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ یہ حدیث پاک بچوں ختم نبوت سے متعلق اہم ترین ہے۔ جب بھی آپ کو کہیں ختم نبوت سے متعلق کلام کرنے کی ضرورت پیش آن پڑے
یہ آپ کو موقع دیا جائے اللہ کی طرف سے، اس موقع پر اس حدیث پاک کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، قیامت تک نہیں آئیں گا۔ جیسے آپ کا معجزہ قیامت تک چلے گا قرآن کریم، ایسا ہی آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور جو دعوے کیے جاتے ہیں جیسے ہر زمانے کے اندر آپ کے قادیانیوں نے فلاں یہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا کام ہے پیدا ہونا، یہ حفوات کے لیے بکواسی کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، گمراہیاں بڑھانے کے لیے، لیکن اصل یہ ہے بچوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبی ہوں، نبیوں کے ختم پر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ میرا اور آپ کا عقیدہ درست، مضبوط اور پختہ کرے۔ آج ہم اسی مجلس پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس قرآن کریم سے متعلق ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.